السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ وہ اس پراسرار شخص کے لبادے میں لپٹا ہوا چلتا رہا۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ رات اسی طرح سنسان اور تاریک تھی۔ وہ اکیلا تھا، اس کے باوجود اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نامعلوم طاقت اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ کوئی شے اسے زبردستی کسی طرف کو کھینچے لے جا رہی ہے۔ وہ چلتا رہا۔ اس کی حالت ہپنوٹزم کے اس معمول کی سی تھی جسے عامل نے کچھ احکامات دے کر چھوڑ دیا ہو۔ سڑکوں پر گھومتا ہوا، عمارتوں اور درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ چلتا رہا۔ کچھ موڑ اس کے لیے نئے تھے، کچھ پرانے۔ وہ ان کے نام بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آخر ایک عمارت کے سامنے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کے سامنے ایک کھڑکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کھڑکی کے دوسری طرف تاریکی تھی۔ کھڑکی اندر سے بند تھی۔ ایک آواز اس کے دماغ میں گونجی، یہ کام تمہارا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ کھڑکی کھولنا تمہارا کام ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے جھک کر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور کھڑکی کے شیشے پر دے مارا۔ ایک چھناکے کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہ کسی ماہر چور کی طرح چند لمحے کھڑکی سے کان لگائے کوئی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کچھ سنائی نہ دیا تو وہ کھڑکی پر چڑھ گیا اور ٹوٹے ہوئے شیشے میں ہاتھ ڈال کر اندر سے چٹخنی کھول دی۔ کھڑکی کھل گئی اور وہ اندر کود گیا۔ پھر وہی تیرگی، وہی سناٹا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بھی اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ اس مکان میں بارہا آ چکا ہو، جیسے یہاں کی ایک ایک چیز سے واقف ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر ہال میں آ گیا۔ ہال میں صرف ایک بلب روشن تھا، نہ کوئی آہٹ تھی اور نہ کوئی متنفس۔ لاشعوری طور پر وہ ہال سے گزر کر ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہی لائبریری روم تھا۔ کمرے کی دیواروں سے لگی ہوئی کتابوں کی الماریاں تھیں۔ ایک جانب میز تھی، میز پر ٹائپ رائٹر اور کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ اس میز کے پیچھے ایک الماری تھی جس میں 8-10 درازیں تھیں۔ یہی وہ الماری تھی، اور اس الماری کے سب سے اوپر والی دراز میں وہ شے تھی جسے چرانے کے لیے وہ یہاں تک آیا تھا۔ اس نے دراز کا ہینڈل گھما کر اس کو کھینچا۔ معلوم ہوا وہ لاک تھا۔ اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا جو اس کے رہنما نے چلتے ہوئے اس کو احتیاطاً دے دیا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ چابیاں سوراخ میں داخل کرنے لگا۔ آخر ایک چابی فٹ آ گئی۔ بڑی مشکل سے چابی گھومی یا خدا جانے تالا ٹوٹا۔ بہرحال دراز کھل گئی۔ اس نے ایک بلب روشن کر لیا تھا۔ اس روشنی میں اس نے دراز کو باہر کھینچ کر دیکھا۔ اندر واقعی خطوط کا ایک بنڈل ریشمی فیتے میں بندھا ہوا رکھا تھا اور ایک پستول بھی تھا۔ اس نے پستول اور خطوط کا بنڈل دونوں نکال لیے، دراز بند کر دی۔ دونوں چیزیں لے کر وہ واپس پلٹنا چاہتا تھا کہ کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ یہ کبیر بیگ تھا۔ ہاں، وہ کبیر بیگ ہی تھا۔ اس نے سینکڑوں بار اس شخص کی تصویریں اخبارات میں دیکھی تھیں۔ اس کو دیکھ کر کبیر کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے کہا، سوری مسٹر، میں نے تمہیں غالباً چونکا دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس وقت مجھے کن ذات شریف کا نیاز حاصل ہو رہا ہے؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خوف سے بت بن کر رہ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خطوط کا بنڈل تھا اور دوسرے ہاتھ میں پستول، لیکن وہ پستول چلانا نہیں جانتا تھا۔
وہ خاموش رہا۔ کبیر بیگ نے کہا، مہربانی کر کے یہ پستول مجھے دے دیجئے اور یہ خطوط کا بنڈل بھی۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اے مسٹر، کبیر بیگ نے پھر کہا، کیا تم سن نہیں سکتے؟ تم یقیناً کوئی پیشہ ور چور نہیں ہو، لیکن تمہارے اس لبادے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آخر کون ہو تم اور کیوں میرے مکان میں داخل ہوئے ہو؟ یہ بنڈل تم نے کیوں نکالا ہے؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس بار کبیر بیگ نے غصے میں بپر کر کہا، تم عجیب احمق چور ہو، نہ بھاگتے ہو نہ جواب دیتے ہو۔ اگر تمہیں چوری کرنے کا سلیقہ نہیں تھا تو کسی شریف آدمی کے گھر میں گھسے ہی کیوں تھے؟ لاؤ یہ ریوالور مجھے دے دو۔ یہ کہہ کر وہ ریوالور لینے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا دل پھر تیزی سے اچھلا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، اور جیسے ہی کبیر بیگ اس کے قریب آیا، اس نے صرف ایک لفظ کہا، بھنورا۔ اس لفظ میں خدا جانے کیا جادو تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بلب کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے، اور وہی پراسرار چیخ، وہی مسلسل زناٹا گونج اٹھا۔ کبیر بیگ کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، اور وہ اس طرح 2 قدم پیچھے ہٹ کر الماری سے لگ کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے منہ پر کوئی چیز دے ماری ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے گرد اس طرح لپٹ گئے جیسے وہ کسی نامعلوم شے سے گردن کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہی رہ گئیں۔ چند لمحے وہ خوف سے لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ اب وہ مسلسل چیخ کی آواز بھی نہیں تھی۔ آخر اس نے ہانپتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ وہ خاموش رہا۔ بولو، کون ہو تم؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور یہ منحوس لفظ تم نے کہاں سے سنا ہے؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ کیا تم بہرے یا گونگے ہو؟ آخر تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن نہیں، تم کم از کم گونگے نہیں ہو، کیونکہ تم نے ابھی ایک لفظ کہا تھا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ کیوں میرے مکان میں آئے ہو؟ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ کبیر بیگ اب پھر سنبھل گیا۔ اس کا اترا ہوا رنگ پھر واپس آنے لگا تھا۔ اس نے قدرے غصے سے کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ میرے دوست، اس بار کبیر کی آواز نرم ہو گئی تھی۔ ایک بات صاف ہے کہ تم میرے ماضی کے ان واقعات سے کسی حد تک آشنا ہو جن کو میں بھلا دینا چاہتا ہوں اور بھول چکا ہوں۔ یقیناً تم کسی کے پیغامبر ہو، تم چور نہیں ہو، تمہاری صورت چوروں جیسی نہیں ہے۔ مہربانی کر کے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، اور جس نے تمہیں بھیجا ہے اس سے جا کر کہہ دو کہ اب میرا پیچھا کرنا فضول ہے۔ میں اس درد کو بھول چکا ہوں۔ اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ بیماری نے یا کسی دوا کے اثر نے مجھے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ مہربانی کر کے یہ ساری باتیں میری جانب سے اس شخص سے کہہ دینا، اور اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس قدر ان حالات کے بارے میں جانتے ہو۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ دیکھو، تمہاری خاموشی سے میرا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ میرا مکان ہے، میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، میں تمہیں گرفتار کرا سکتا ہوں۔ اگر تم میری باتوں کا جواب نہیں دو گے تو مجھے مجبوراً کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس بار کبیر نے پھر اس کی جانب قدم بڑھایا، لیکن 2 قدم بڑھتے ہی وہ پھر پیچھے اس طرح ہٹا جیسے سامنے شیر کھڑا ہو۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں خود سے کہا، یہ کیا؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ کچھ نہیں۔ یقیناً میرے اعصاب خواہ کشیدہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم پھر آگے بڑھایا۔ اس بار اس کے حلق سے پھر ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی، اور وہ پھر پیچھے ہٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کے اور کبیر کے درمیان حائل تھی۔
बाहर फिर कदमों की चाप सुनाई दी और एक शख्स ने अंदर झांकते हुए कहा, ओह सरकार, ये आप हैं। अभी हमने आपकी आवाज़ सुनी थी। और ये कौन शख्स है? ये देख लो, तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद घर में चोर घुसने लगे हैं। लेकिन खैर फ़िलहाल तुम बाहर ठहरो, मैं खुद इससे निमट लूँगा। लेकिन तुम सब मुलाजिम दरवाजे के पास रहो, शायद मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। बहुत अच्छा सरकार। मुलाजिम बाहर चला गया। कबीर बेग ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं यकीनन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जो मुझे ख्वामख्वाह चीज़ें नज़र आने लगी हैं। मिस्टर, तुमने देख लिया कि बाहर 3 आदमी मेरे इशारे के मुंतज़िर खड़े हैं, इसलिए मुझे बताओ कि तुम कौन हो और ये खतूत मुझे दो। वो फिर भी खामोश रहा। तुम इस तरह नहीं मानोगे, कबीर बेग ने गुस्से से कहा और बुलंद आवाज़ से बोला, काके, रशीद, फयाज, दौड़ कर आओ। तीनों मुलाजिम अंदर दाखिल हो गए। फरमाइए सरकार, नौकर ने कहा। तुम इस बदमाश को पकड़ो और इससे ये दोनों चीज़ें छीन लो। वो तीनों इसकी जानिब बढ़े। इसका दिल फिर तेज़ी से धड़का और इसने इस बार चीख कर कहा, भंवरा। साथ ही कमरे की रोशनी गायब हो गई और वही जन्नाटा। इसके साथ ही इन आदमियों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर इसके कदम खुद ब खुद अपनी जगह से हिले। वो अंधेरे में खुद से जिद्दोजहद करने में मसरूफ़ रहे और रिवॉल्वर वहीं फेंक कर खतूत का बंडल लिए कमरे से बाहर आ गया। हॉल से गुजरकर वो खिड़की से नीचे कूद गया। खिड़की सड़क पर खुलती थी। वो जैसे ही खिड़की से कूदा, एक शख्स जो पतलून की जेबों में हाथ डाले सीटी बजाता हुआ गुजर रहा था, वो ठहर गया। इस शख्स ने इसको हैरत से देखा और फिर जल्दी से इसका काशाना अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला, क्यों दोस्त, क्या चुरा कर लाए हो या किसी को कत्ल किया है? वो आंखें फैलाए दीवानों की तरह इसको घूरता रह गया। गुजरने वाले शख्स ने इसको झंझोड़ते हुए कहा, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारा साउंड सिस्टम ख़राब हो गया है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? और ये लिबादा तुमने कहाँ से उड़ाया है? तुम अरब के बाशिंदे तो मालूम नहीं होते। वो फिर भी खामोश रहा। वो बोलना चाहता था, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे इसका हलक किसी ने दबा रखा हो। इस शख्स ने कहा, यार अजीब आदमी हो, चोर होकर एक शरीफ आदमी से डरते हो। अगर तुमने मेरी बातों का जवाब न दिया तो हश्र के रोज़ मैं तुम्हारा दामन गिर होऊंगा और खुदा के सामने तुमसे जवाब तलब करूंगा। जानते हो कि ये किसका मकान है? ये मेरे एक दोस्त कबीर बेग का मकान है और तुम इस मकान से मुश्तबा हालत में कूदे हो। अगर तुमने ठीक ठीक मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ये कहकर गुजरने वाले शख्स ने इसको झंझोड़ कर रख दिया। खौफ से वो सहम गया और इसने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा, भंवरा। भंवरा? गुजरने वाले शख्स ने हैरत से कहा, क्या तुम पागल हो? नहीं, तुम पागल नहीं मालूम होते। फिर इस अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। कदमों की आहट सुनकर गुजरने वाले शख्स ने घूमकर देखना चाहा, लेकिन इसे देर हो चुकी थी। कोई सख्त सी चीज़ इसके सर पर बरसी और वो वहीं चकरा कर गिर पड़ा। इसने हैरत से पलटकर देखा, ये वही शख्स था जिसके लिए वो चोरी करने आया था। वही खौफनाक आवाज़ और भयानक चेहरे वाला शख्स। इसने नीचे पड़े हुए शख्स को हकारत से देखते हुए कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लाओ, तुम मेरे लिए क्या चुरा कर लाए हो? इसने खतूत का बंडल इसके सामने कर दिया। इस पुरस्कार शैतान ने बंडल लेकर वहीं खोल कर देखा, फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, ये इसी के खतूत हैं, ये इसकी महबूबा के खतूत हैं, इसकी होने वाली बीवी के। लेकिन मुझे देखना है
کہ وہ کس طرح اس سے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اس کی جانب گھورتے ہوئے بولا، بس تمہارا کام ختم ہو گیا، اب تم کس لیے زندہ ہو؟ تم دیوتا کے بیٹے پر احسان کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں اب مر جانا چاہیے، بالکل مر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شیطانی پنجے اس کی گردن پر جما دیے۔ اس کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکلی اور گھٹ کر رہ گئی۔